جائے تو پھر جب آنکھیں اشک بار ہوں گی تو مقصد کے ساتھ اشک بار ہوں گی، اور اس مقصد کے لیے آنکھیں روئیں گی. روئیں، اتنا روئیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ حسین پہ اس طرح رویا کریں جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. روئیں ضرور، لیکن مقصد کو ذہن میں رکھ کے. حسین دربار میں بہت مختصر کر کے آپ کی آنکھوں کو دعوت دوں گا. حسین جب پہنچے، والی مدینہ نے اپنا مقصد بیان کیا. حسین فرماتے ہیں شاید تو بھول رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو مجھے نہیں جانتا، تو میرے مقصد کو، میری شخصیت کو، میرے احترام کو تو شاید بھول رہا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کون ہوں میں. انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. میرا نانا نبی تھا، دین کا آغاز ہمارے گھر سے ہوا، ہم دین کے پاسدار ہیں. تو کون ہے جو پیغام مجھے پہنچاتا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم مرکز رسالت ہیں. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ ہمارے گھروں کے چکر کاٹتے ہیں. وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، ہم مرکز رحمت ہیں. میرا نانا رحمت للعالمین ہے. یہ تعارف مختصر حسین نے اپنا کرایا، یعنی ہم کون ہیں یہ حسین نے اپنی زبان سے بتایا. پھر فرماتے ہیں کہ جس کی بیعت کا تو مجھ سے تقاضا کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی سن لے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ، یزید تو ایک ایسا شخص ہے شارب بالخمر، جو شراب پیتا ہے. یزید میں بہت برائیاں پائی جاتی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آتی حسین نے تمام کو چھوڑ پر سب سے پہلے اس کی شراب خوری کی صفت کو کیوں ذکر کیا. جو عقل ناقص میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ایسی مذموم صفت ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ دین کی حدود کو سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے. اس لیے میرے امام نے یہاں پہ سب سے پہلا لفظ جو یزید کے لیے استعمال کیا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبٌ بِالْخَمْرِ، یزید تو شراب خور انسان ہے. وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، محترم نفوس کا قتل کرنے والا ہے. وَمُعْلِنًا بِالْفِسْقِ، اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے. جس یزید کی یہ صفات ہیں تو اس کے لیے مجھ سے بیعت کا تقاضا کرتا ہے. پھر میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تاریخی جملے میرے مولا کے فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حسینیت کا سلسلہ بھی قیامت تک رہنا ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک چلتی رہے گی. لیکن یہ دونوں ایسے متضاد نقطے ہیں کہ حسین واضح کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. پس یہ مجالس، یہ عصر عاشور، یہ 10 روزہ مجالس یا 68 دن عزاداری کا سلسلہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم حسین کے مانند ہونے کی کوشش کریں. ہم اس طرف جائیں جدھر ہمیں حسین لے کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ میرے مولا نے فرما دیا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے حسین کیا تھے اور یزید کیا چاہتا تھا؟ پھر میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا جس طرح کوزے میں دریا کو بند کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں یزید تو وہ شخص ہے جو میرے نانا کے حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے اور میرے نانا کے حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے. پس ہر مومن کے لیے واجب اور لازم ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ کس چیز کو رسول نے حلال کیا تھا تاکہ ہم اس حلال پہ عمل کر سکیں اور حسینی ہونے کا ثبوت دے سکیں، اور یہ بھی معلوم کرے کہ کس چیز کو رسول نے حرام کیا تھا تاکہ اس حرام سے بچ کے حسین کی محبت کا عملی ثبوت دے سکے. یہ مختصر خلاصہ تھا
جس کے لیے آپ کا اور میرا آقا، آپ کا اور میرا مولا نہ فقط تنہا 28 رجب کو تنہا نہیں چلا تھا حسین کربلا کے لیے، جب چلے تھے تو 7 مخدرات عصمت کو تیار کیا۔ جو لوگ حسین کی منطق کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے آقا سے سوال کیا، آقا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ چلے جائیں، مردوں کی مردوں سے جنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن ان مخدرات کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ حسین کی عظمت سے ادراک سے عاجز تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے۔ میرے مولا نے فقط ایک مختصر جملہ فرمایا، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت خدا یہ ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، وَأَن يَرَاهُنَّ أُسَارَا، اور یہ بیویاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ آسانی سے دین نہیں بچا عزیز، میں نے اور تو نے کیا قربان کیا؟ ہم تو وقت قربان کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عصر عاشور کو آ کے حسین کے عزا خانے میں بیٹھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا دین پہ کچھ خرچ نہیں ہوا، لیکن زہرا کا کچھ بھی نہیں بچا، زہرا کا سب کچھ قربان ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہے، تو عزادار ہے، تیرے لیے اتنا کافی ہے، تو نے آج تک مولا کو یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ کم خوش بختی نہیں ہے۔ آج تو بتا، یہ علامہ اختر عباس صاحب کے جملے ہیں، فرماتے ہیں جہاں کہیں فرش عزا بچھتی ہے زہرا بقیہ چھوڑ کر مستورات کی طرف آ جاتی ہے، اور نجف کا والی نجف کو چھوڑ کے مردوں کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ رسم زمانہ بھی ہے، آپ کسی کے ہاں جائیں تعزیت کرنے، اگر کسی کا عزیز دنیا سے چلا جائے، لوگ جاتے ہیں اس کو تسلیاں دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اس کو تشفیاں دیتے ہیں۔ جب لوگ نکلنے لگتے ہیں صاحب خانہ دروازے پہ ہوتا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ ہماری مصیبت میں آئے، ہمیں یاد رکھا۔ اگر دنیا کا عام انسان اس رسم کو ادا کرتا ہے تو جنہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی بھلا وہ کیسے؟ آپ جب نکلتے ہیں تو خیال کیا کرے، نظریں جھکا کے جایا کرے فرش عزا سے، اس لیے کہ آپ کا امام دروازے پہ ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن امام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور رات کو ایک عالم کو سن رہا تھا، کہتے ہیں یہ تو ہے عام مجلس کا تذکرہ، لیکن اگر کسی مجلس میں علی اکبر کا تذکرہ آ جائے تو پھر حسین کربلا کو چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز، چند شہادتیں، 2-3 شہادتوں کو مجھے ٹچ دینا ہے اور آخر میں مولا کی شہادت کے چند جملے پڑھنے ہیں۔ کربلا میں کئی شہادتیں ہوئی، لیکن اتنی شہادتوں میں نے تمام علماء سے سنا، کتنی کتابیں دیکھ سکا دیکھی، جو بھی شہید ہوتا اس کی شہادت کے بعد بیویوں نے بین بھی کیے، بیویاں روئی بھی سہی، بیبوں نے آہ بکا بھی کی، لیکن 2 ایسے شہید ہیں جن کے جانے سے پہلے بیویوں نے آہ بکا کی، بیویوں نے رونا شروع کیا، اور بیویوں نے اپنی مصیبت کے بہن پڑے۔ وہ 2 کون سی شہادتیں ہیں ان کو بعد میں بیان کرتا ہوں، چلے اس ننھے اصغر کا تذکرہ کریں۔ عزیز، جب بھی فرش عزا پہ بیٹھا کر سب کے لیے شہادت مشکل ہوتی ہے، میرا آقا اور میرا مولا کربلا کے میدان میں جب یکا تنہا بچ گیا تھا، آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، سارے شہید ہو چکے تھے۔ کبھی حسین کی نظر اکبر کے لاشے پہ پڑتی، کبھی اصغر کے بعد قاسم کے لاشے پہ پڑتی، کبھی عباس کے کٹے بازوؤں پہ پڑتی۔ ایک دفعہ میرے مولا نے غربت کی صدا بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، اور کوئی ہے میرے استغاثے کو سننے والا، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے مجھ غریب کی
مدد کرنے والا۔ اے عزیز یہ آواز سنی گئی، کربلا کے خیموں میں سنی گئی، اصغر نے جھولے میں سنی، اپنے آپ کو بے تاب کر دیا۔ جب اصغر تڑپنے لگ گئے، بیویاں رونے لگ گئی، میرے امام کے کانوں پہ بیویوں کی آواز آئی، میرے امام تشریف لائے، دیکھ کے فرماتے اختی زینب، اے بہن زینب مجھے یہ بتا کیا ہوا، بیویاں کیوں روتی ہیں؟ فرمایا بھیا حسین جب سے تو نے غربت کا اعلان کیا اصغر جھولے میں بے چین ہے۔ امام نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، دیکھ کے فرماتے اصغرا، اے میرا بیٹا اصغر، تیرا سن اتنا چھوٹا ہے، نہ تو گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ تو تلوار ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اصغر زبان حال سے کہتے ہیں اے بابا میدان تک تو لے جا، میں وہ جنگ کروں گا، تیرا دشمن ہر کسی کے قتل کو چھپا سکے گا لیکن میرے قتل کو نہیں چھپا سکے گا، ہر کسی کے بارے میں کہے گا اس نے جنگ کی تھی ہم نے قتل کر دیا، لیکن میرے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ میری ابا ہے۔ میری طرف دیکھے، حسین نے گرمی کا موسم تھا، اصغر کو ابا کے اندر رکھا اور چلے قوم اشقیاء کی طرف۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب کسی مشکل وقت میں ہوتا ہے اپنے ضرور یاد آتے ہیں، اس وقت آپ کو یاد کیا، فرماتے تھے یا شیعتی، اے میرا شیعہ، اذا شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرا شیعہ جب بھی ٹھنڈے جام پانی کے بنا آپ فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، یہ مجلس ختم ہو جائے گی، تیرے لیے پاکا شکنی کا انتظام ہے، تیرے لیے پانی کا انتظام ہے، لیکن یہ یاد کر کے کھانا آج کا دن زہرا کی بیٹیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ستویں دیا تسیاں داویں دیا لٹیاں تے 11ویں دیا تھکیاں زہرا دیا دیا۔ میرے امام نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، قوم اشقیاء کے سامنے آئے، دیکھے فرماتے ان لم ترحمونی، اگر ظالموں تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا، ارحموا علی حضرت ابن الرضیع، اس چھوٹے بچے پہ رحم کرو، کیف یتلذا، یہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ تلذو عربی کا لفظ ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میں نے کیا پڑھا، لیکن آپ کو عربی نہیں آتی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ تلذو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالے وہ کبھی اوپر کو جاتی ہے کبھی نیچے کو جاتی ہے، جب یہ طاقت نہیں رہتی پھر کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے پھر کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، جب یہ طاقت بھی نہیں رہتی پھر کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ امام فرماتے تھے ظالموں دیکھو اصغر کی کیفیت اس مچھلی کی طرح ہو چکی ہے جو پانی کے بغیر ہو۔ 7 کو پانی بند ہوا تھا، 8 کو اصغر کی پہلی کیفیت تھی، 9 محرم کو اصغر کی دوسری کیفیت تھی، آج عصر عاشور اصغر کی تیسری کیفیت ہے۔ علامہ نکن صاحب پڑھتے تھے اصغر کو جب تک میرا آقا خیموں سے نہیں لایا وہ 3 حالتیں ضرور تھی، لیکن جب میرا مولا میدان میں لے آیا پھر اصغر کی چوتھی کیفیت بنی، اگر منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا اور اگر بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اصغر سیراب ہو گیا، اصغر کو پانی مل گیا،
اصغر کو دشمن نے سیراب کیا، حسین لے کے آئے۔ ابھی آپ نے اعمال عاشورہ میں 7 قدم آگے بڑھائے، 7 قدم پیچھے بڑھائے۔ یہ سنت ہے حسین کی۔ اصغر کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، حسین کو سمجھ نہیں آتی تھی اگر خیموں میں لے جاؤں بیویوں کا کیا عالم ہوگا، بیویوں کی کیا کیفیت ہوگی، رباب کے دل پہ کیا گزری تھی۔ میرے امام نے فیصلہ کیا اصغر کو میں نے لے کے نہیں جانا، یہ حکم شریعت ہے، باپ جنازہ نہ اٹھائے، باپ قبر میں دفن نہ کرے، منع کیا گیا ہے، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ حسین کی اتنی مجبوری تھی، اصغر کو زمین میں گاڑا، ایک ننھی سی قبر کھودی، اصغر کو اس قبر کے اندر رکھا۔ عزیز فقط اتنا سوچ، جب حسین گرم گرم ریت ڈال رہا تھا اور گرم گرم ریت اصغر کے نازنین بدن پہ، حسین کتنا مجبور تھا، حسین کتنا مظلوم تھا۔ ایک جملہ اور سنے، کہتے سینے تک میرے مولا نے ریت ڈال لی، جب چہرے کی طرف وقت پہنچا میرے مولا نے منہ دوسری طرف کیا اور ہاتھ سے مٹی ڈالتے رہے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اے عزیز اب سنے، میری محفل میں جوان کافی بیٹھے ہیں، جوان کے دل میں اکبر کا بڑا درد ہے۔ میں نے رات میں دیکھا ساری رات اکبر کا ماتم کرتے تھے، آذان اکبر کا انتظار کرتے ہیں۔ 1 سال جوان انتظار کرتا ہے کب اذان اکبر آئے گی، میں کب علی اکبر کی اذان سنوں گا۔ اس لیے میرے مولا نے اکبر سے اذان دلوائی تھی۔ جوان کے لیے صبح کی نماز مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو اکبر کی اذان یاد رہے وہ کبھی نماز کو نہیں بھول سکتا۔ کیسے ممکن ہے تیرے کانوں میں اکبر کی اذان کی آواز آئے اور تو بستر آرام پہ پڑا رہے؟ حسین نے تیرے لیے بندوبست کیا۔ یہ وہ شہزادہ تھا، یہ وہ جوان تھا، حسین کے پاس آئے، دیکھ کہتے بابا مجھے شہادت کی اجازت دے۔ سوچ سکتے ہو جب امام سے اکبر نے شہادت کی اجازت مانگی، امام بوڑھا باپ تھا، علی اکبر کڑیل جوان تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اکبر میں تجھے تیار کرتا ہوں، جب تیری تیاری مکمل ہو جائے پھر تو شہادت کے لیے تیار ہو جانا۔ میں ادب سے جملہ پڑھوں گا۔ حسین نے اکبر کو لباس پہنانا شروع کیا، اکبر کو حسین نے لباس پہنا دیا۔ لباس پہنانے کے بعد حسین نے دستار باندھنا شروع کی۔ حسین نے جب دستار باندھی، ایک پیچ جب بچ گیا تھا میرے مولا نے اس کو درمیان سے پھاڑا، ایک اکبر کی اس گردن میں ڈالا اور دوسرا اکبر کی اس گردن میں ڈالا اور کہا بیٹا اب سوار ہو جائے۔ اب جب اکبر سوار ہو گئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، گھوڑا پہ سوار ہوئے، میرے مولا نے کس کو بلایا؟ اپنی بہن زینب کو بلایا۔ دیکھ کے فرماتے ہیں دیکھ میرا اکبر کیسا تیار ہوا، دیکھ میرا اکبر کیسے تیار ہوا۔ بی بی کہتی ہے اے حسین اکبر نے جانا ہے واپس نہیں آنا، اکبر سے کہے خیموں میں آ جائے، ہم اکبر سے الوداع کرنا چاہتی ہیں۔ اب اکبر کا گھوڑا خیموں میں داخل ہو گیا۔ اجتمعت النساء لہو، بی بی اکبر کے گھوڑے کے گرد حالا ڈال کے کھڑی ہو گئی اور ایک عجیب غربت بھرا جملہ دے کے کہتی تھی یا اکبرا ارحم علی غربتنا، ہماری غربت پر رحم کرتا۔ اکبر ہم رسول
رسول زادیاں ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اب کہتے ہیں حلقہ ٹوٹتا نہیں تھا اکبر جانا چاہتے ہیں بیبیاں بین کرتی ہیں بیبیاں گریہ کرتی ہیں بیبیاں سر پیٹتی ہیں اکبر پریشان کھڑے ہیں ایک دفعہ اکبر کو اجازت ملی اب جو تیرا اکبر شہزاد علی اکبر گھوڑے کے سوار ہیں اور خیمہ سے نکلے تھے ابھی چند قدم چلے تھے پیچھے سے غازی عباس کی آواز آئی اکبرا اکبرا اس خیمے کی طرف دیکھ اکبر نے مڑ کے خیمے کو دیکھا گھوڑے کی لگاموں کو پلٹایا اور اس خیمے کے قریب آئے کنات اٹھا کے دیکھی شریکت الحسین کھڑی تھی کہتی تھی اکبرا تو ہے جوان میں چاہتی ہوں تیرے چہرے کا بوسہ لوں بی بی کہتی میں تیرے چہرے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں اکبر کہتے پھوپھی اماں میرا بابا دشمنوں میں گر چکا ہے مجھے جا کے جنگ کرنی ہے بی بی کہتی ہے تو گھوڑے سے نہ اتر تو اپنا رخسار نیچے کر میں تیرا بوسہ لے لوں گی اکبر نے رخسار نیچے کیا اکبر نے رخسار نیچے کیا اور بی بی نے بوسہ لیا اکبر پھر آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو چلاتے ہیں ابھی 4 قدم چلے تھے پھر مولا عباس کی آواز آئی اکبرا میں نہیں بلاتا اکبر تیری چھوٹی بہن سکینہ تجھے یاد کر رہی ہے اکبر پھر واپس آئے اکبر پھر واپس آ گئے واپس آ کے کنات کا پردہ اٹھایا سکینہ سامنے کھڑی تھی دیکھ کے کہتی اکبر تو میرا بھائی ہے میں تیری بہن ہوں مجھ سے بھی حسین کو بڑا پیار ہے اور تجھ سے بھی حسین کو بڑا پیار ہے بہنیں بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں اور بھائی بہن سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ تو سارے بھائی جانتے ہیں اور ساری بہنیں جانتی ہیں یہ بھی چاہتی تھی اکبر ملے اکبر نے کہا سکینہ وقت کافی گزر گیا کہتے بھیا میں نہیں کہتی تو گھوڑے سے نیچے نہیں اتر فقط رکابوں سے پاؤں باہر نکال تو رکاب سے پاؤں باہر نکال میں تیرے پاؤں کا بوسہ لوں گی میری جدائی کے آغاز شروع ہو جائے گا اکبر نے رکاب سے پاؤں نکالا سکینہ نے بوسہ لیا پھر میرا اکبر آقا چل پڑے ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا پھر آواز آئی اکبرا اکبرا اب جو میرا اکبر واپس پلٹا اب گھوڑے کی زین پہ نہیں بیٹھا جملہ توجہ سے سننا جب قنات کا پردہ اٹھایا ایک بیمار امام عصا کا سہارا لیے اکبر کی طرف بڑھ رہا تھا اکبر نے سینے پر اس کو چھوڑا فوراً نیچے اتر آئے جملہ توجہ سے سنے جب تک یہ جملہ تجھے یاد رہے گا زینب کی غربت پہ ہمیشہ کریا کرے گا اکبر نیچے آئے بھائی نے بھائی کے گلے میں بائیں ڈالی بھائیوں نے رونا شروع کیا اکبر سے مولا سوال کرتے ہیں اے اکبر تجھے کس نے تیار کیا یہ حلیہ تیرا کس نے بنایا فرماتے ہیں مجھے بابا نے تیار کیا کہتے اکبر کیا ممکن ہے تو یہاں رہ جا میں میدان میں جاتا ہوں اکبر کہتے نہیں بھیا سجاد مجھ سے بازاروں میں نہیں جایا جاتا مجھ سے درباروں میں نہیں جایا جاتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ناموس کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے ناموس کا مسئلہ کتنا سخت ہے میں حقیر سا طالب علم ہوں مجھے یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے سجاد کی غربت پہ بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں میں قم المقدسہ میں رہتا تھا میری زوجہ میرے ساتھ تھی ہم حرم کی زیارت کو جا رہے تھے 2-3 بار اس کو علم نہیں تھا وہ سقاف سے باہر تھے میں نے کہا سقاف ٹھیک کر لے کہنے کو تو جملہ میں نے کہہ دیا لیکن بی بی کا حرم سامنے تھا میں نے کہا وہ غربت وہ مصیبت
ایک ادنا طالب علم برداشت نہیں کرتا کہ اس کی زوجہ کا ایک بال نظر آئے، اور وہ غیرت کا امام، اور وہ غیور امام، اور وہ مظلوم امام فرماتے اکبر 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 کہتے بھیا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، اب اکبر چلے، اب سنے جملہ، اکبر چل پڑے۔ جب اکبر تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہیں، چند قدموں کے بعد کسی کے چلنے کی آواز آئی، اکبر نے مڑ کے دیکھا، حسین چلے آ رہے تھے۔ فرماتے بابا آپ نے مجھ سے الوداع کر لیا۔ فرماتے اکبر میں بلا مرضی سے آ رہا ہوں، تو ہے جوان، میں ہوں بوڑھا تیرا باپ، مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ اکبر چلے گئے، اکبر چلے گئے، اکبر کی شہادت ہو گئی۔ کیسے میرے مولا نے اکبر کے سینے سے برچی نکالی، تو وقت تصور کرتا جا، کربلا کو ذہن میں رکھ، شاید یہی وقت تھا حسین پہ بڑا مشکل وقت ہے، حسین کی غربت کے آخری ایام ہے، آخری لحظات ہے، حسین کا امتحان آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری شہادتیں ہو گئی، پھر میرا مولا آیا کہاں پر؟ ایک جگہ تھی جہاں پہ تیرا اور میرا امام کھڑا ہو جاتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی میرا امام تلاوت کرتا۔ اب جب تمام لاشوں کے اوپر نگاہ دوڑائی تو وہ غربت کے جملے کہے، فرماتے این این قاسم، این این اکبر، این این عباس، انادیکم لما استجیبوننی، میں تمہیں بلاتا ہوں، تم کیوں میرے آواز پہ جواب نہیں دیتے؟ نہر فرات پہ ایک لاشا تڑپا، دیکھ کے کہتے آقا اگر 1000 بار بھی جان ملے، جان جانے آفرین میں قربان کروں۔ اب تیرا اور میرا امام آہستہ آہستہ چلتا چلتا ان خیموں کے پاس پہنچا جہاں پہ رسول زادیاں خیموں میں رہتی تھی۔ ابھی در خیمہ پہ حسین آئے تھے، بدن زخموں سے چور تھا۔ زینب کی نظر پڑی، دیکھ کے کہنے لگی کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے، او بڑے غربت دی تصویر او میں ڈے دی پیا، او تنڈے بدن ہوتے پہ وسدن زلا آمد تیرے آندھی ہوڑ لنگیا بھی خیام اندر، اور رج ویک گنی ہم شیرے کیوں آج تا بھیڑ آزاد می وہ کل تھی ساشا ہم اسیر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک عالم کہتے ہیں میں تیاری کر رہا تھا مصائب کی، جو بھی ممبر پہ آتا ہے سوچتا ہے کہ آج جب ممبر پہ جاؤں گا کون سے مصائب پڑھوں گا، کن مصائب کا تذکرہ کروں گا۔ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، ایک سیاہ ملبوس بی بی میرے خواب میں آئی، دیکھ کے کہتی ہے میرے حسین کا ذاکر آج ممبر پہ جا کے بتانا میرا حسین زینب سے کیسے جدا ہوا، بیبیوں سے کیسے الوداع ہوا۔ کربلا کا مشکل ترین امتحان، کربلا کا مشکل ترین لمحہ وہ لمحہ تھا جب حسین آئے۔ یہ عرب زمانے کی رسم ہے، جب کوئی آخری سفر پہ جاتا ہے وہ نام لے لے کے سلام پڑھتا ہے۔ جب زینب کو سلام کرنا شروع کیا اور بیبیوں کے نام لینا شروع کیے، فرماتے السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا رباب یا فزت علیکن منی السلام۔ ابھی بھی تمہارا خدا حافظ، ابھی بھی شام غریبہ میں نہیں ہوں گا، ابھی بھی شام کے بازاروں میں میں نہیں ہوں گا،
बीबियों सब्र व तहम्मुल से। अब जब इमाम ने अलविदा करना चाहा, एक बीबी आगे बढ़ी, इमाम का हाथ चूमता थी, इमाम का हाथ पकड़ती थी, बहुत बेताब थी ज़ैनब। इमाम ने जब बीबी की परेशानी को देखा, वअशार बियदिही इला सदरिहा, इमाम ने हाथ से इशारा किया। ज़ैनब जैसे तूफान थम जाता है, ऐसे ज़ैनब रुक गई। मुझे नहीं मालूम मेरे इमाम ने क्या कहा, लेकिन दिल यही कहता है ज़ैनब अभी तो इम्तिहान का आगाज है, अभी तो इम्तिहान शुरू है। बीबियों से मेरे मौला ने अलविदा किया, वहां से निकले आए सज्जाद के खैमा में। सज्जाद ने जब इमाम को आते देखा, कहते बुबी अम्मा मुझे सीने के सहारे से उठाए। बीबी कहती है बेटा क्या हुआ? कहते हैं देखो मेरा पक्का इमाम आ रहा है, मेरा बाबा आ रहा है। इमाम तशरीफ लाए, इमाम ने सवाल किए, हजरत अब्बास का पूछा, पर मैं बेटा कद खोतला तेरे चचा को शहीद कर दिया गया। फिर इमाम फरमाते हैं अली अकबर मेरा भाई अली अकबर का है। फरमाया बेटा कद खोतला। इमाम सवाल करते जाते हैं, इमाम जवाब देते हैं। आखिर में इमाम कहते हैं सज्जाद तू किस किस को पूछेगा, मैं किस किस को बताऊंगा? मुख्तसर बताता हूँ, खैमों के अंदर मर्दों में या तू बचा है या मैं बचा हूँ। इमाम फरमाते बुबी अम्मा मेरा असा भी ले आए और मेरी तलवार भी ले आए। इमाम फरमाते बेटा क्या करेगा? कहा बाबा जब कोई भी नहीं बचा। फरमाया सज्जाद तेरा जिहाद करबला नहीं है, तूने शाम के बाजारों में और यजीद के दरबार में तूने जिहाद करना है। बस दो जुमले सुने। अब मेरा इमाम निकला है। जब इमाम खैमागाह से निकले, इमाम जुलजना पे सवार हुए। किसने सवार किया? ये तारीख के सख्त सवाल है। बिलाखिर मेरा इमाम सवार होके चला, और जिनकी छोटी छोटी औलाद है और जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं वो मेरे जुमलों की कदर करेंगे। अभी जुलजना चंद कदम चला था, एक छोटी बच्ची नजर आई। मेरा इमाम फिर उतर आया, सकीना तू न रो, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। सकीना मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। सकीना क्या कहती है? कहती है बाबा आप जरा खाक पे बैठ जाए। मेरा हुसैन खाक पे बैठ गया। जब खाक पे बैठ चुका हुसैन फरमाते सकीना अब क्या करूं? कहा बाबा मुझे जरा गोद में ले ले। इमाम ने सकीना को गोद में ले लिया। फरमाते बेटा अब क्या करूं? इमाम की बेटी कहते बाबा एक मुश्त खाक बेगीर वो दर सरम बे अंदाज, एक मुट्ठी खाक की ले और मेरे सर में डाले और मुझे ये बताए यतीमों से प्यार किसे किया जाता है? अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। फिर सकीना ने एक अजीब सवाल किया। देख के कहते बाबा आपको मालूम है जब मुस्लिम चचा की शहादत हुई थी? हाँ बेटा क्या हुआ? कहते हैं बेटा बाबा जब मुस्लिम की शहादत हुई थी आपने मुस्लिम की बेटी आतिका को बुलाया था। हाँ सकीना बुलाया था। आपने उनके कानों में गोशवारे डाले थे। हाँ बेटा गोशवारे डाले। फिर क्या हुआ? आपने उनको प्यार किया था और फरमाते थे बेटियों तुम्हारा बाप मारा गया लेकिन तुम यतीम नहीं हुई। मैं करीम इमाम तुम्हारे सरपरस्त के लिए मौजूद हूँ। सकीना इतने सख्त सवाल क्यों करती है? सकीना कहती है बाबा अस्तस्लमत लिल मौत। बाबा क्या आपने भी मौत की तैयारी कर ली? इमाम फरमाते हैं सकीना मुझे ये बता फौकैफ़ ला यस्तस्लिमु लिल मौत मन ला नासिर लहू वला मुईना। और जिसका कोई ना बचे वो मौत की तैयारी न करे तो क्या करे? अब मेरा मौला जुलजना पे सवार हुए। मुझे तारीख ने नहीं
بتایا اس بی بی سے امام نے کیسے الوداع کیا. اتنے جملے جو میں نے پڑھے آپ کو سنا دیے. شاید سکینہ دیکھتی رہی, شاید سکینہ دیکھتی رہی. ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے, پھر آپ کو گریہ بھی آئے گا. جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی, امام حسین نہیں آتے تھے بی بی کے پاس. امیر المومنین نے پوچھا تھا بیٹا حسین کیا تو نے ماں سے الوداع نہیں کرنا؟ فرماتے تھے میں نے سنا ہے مریم نے بیٹے کو بلایا تھا, اگر ماں مجھے پکارے میں ضرور آؤں گا. قد انت وانت, بندے کفن ٹوٹے تھے, حسین کو سینے سے زہرا نے لگایا تھا. یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے. اور میرے امام نے بڑے پیار سے حسین کو زہرا کے لاشا سے جدا کیا تھا. یہ جملہ ذہن میں رکھ. اب تیرا اور میرا امام چلا, تیرا اور میرا امام چلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا, وہ کہتا ہے میں یہ سوچتا تھا اس غریب کو جنگ کی کیا ضرورت ہے, یہ ملعون اس شہید کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چند لحظوں کے لیے چھوڑ دائے اکبر کے غم میں سوچ سوچ کے شہید ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا ہو گئی. اب جو حسین خیموں سے نکلے تھے چہرے پہ جلال تھا اور ذوالفقار لہراتی تھی, اور مولا نے دشمنوں پہ حملہ شروع کیا. ایک ملعون کی گردن پہ مارتے, تو نے میرے اکبر کو مارا, تو نے میرے قاسم کو مارا, تو نے میرے عباس کو مارا. دشمنوں کو مارتا ہے عباس کا بھائی. آپ گئے کربلا کے اندر, کربلا اور کوفہ کا فاصلہ ہے 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے حسین نے اتنا ان کو مارا دوڑا دوڑا کے کوفہ کی دیواروں کے ساتھ. اتنا تیرا شجاع تھا امام, اتنا تیرا شجاع تھا امام. اب ان ملعونوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اس مظلوم کو مارا نہیں جا سکتا. ان ملعونوں نے گھیرا ڈالا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ پتھر مارتا تھا. اور ملعون جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم ریت اٹھا کر تیرے مظلوم امام کے بدن پہ. علامہ نکن فرماتے تھے حسین کی شہادت میں اور حسن کی شہادت میں ایک فرق ہے. حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا. یہ تیرا وہ مظلوم امام ہے. ذوالجناح کے اوپر سے جب تیرا امام اتر گیا, اب ذوالجناح کو احساس ہوا. لوگ کہتے کیوں ذوالجناح نکالتے ہیں؟ ذوالجناح سے ہمیں محبت نہیں ہے, اس کی وفاداری سے محبت ہے. وہ حیوان ہو کر بھی حسین کو نہیں چھوڑتا, وہ حسین کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. اب جو حیوان کو احساس ہوا میرا سوار اتر چکا ہے, یہ واپس پلٹا ہے, کہتے اس نے چکر لگانے شروع کیے, اس کے بدن میں تیر لگ رہے ہیں. وہ تیر جو وہ ملعون حسین کو مارنا چاہتے تھے وہ ذوالجناح کے بدن میں پیوست ہوئے. ابن زیاد ملعون کہتا ہے اس گھوڑے کو نہ مارو, یہ رسول کا گھوڑا ہے, یہ رسول کا گھوڑا ہے. اور ملعون تجھے رسول کے گھوڑے کا اتنا خیال ہے, اتنا خیال ہے. اب ذوالجناح آگے بڑھا. جب ذوالجناح آگے بڑھا کہتے اس نے گوڈی لگائی. امام کو کہتے اگر سوار ہو سکتا ہے آ میری پشت پہ سوار ہو جا, تجھے بہنوں کے پاس لے جاؤں, تجھے سکینہ کے پاس لے جاؤں. امام فرماتے نہیں, میرا وقت ختم ہو گیا, میں نے واپس نہیں جانا, تو چلا جا, میری شہادت کی خبر دے. اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور تلوار تو لٹک رہی تھی, زین ڈھلک گئی تھی. یہ انہیں ناتا ہوا چلا. یہ رسم تھی جب بھی ذوالجناح واپس آتا تھا بیبیاں خیموں کے اندر ہے, خیموں سے باہر نہیں آئی. بیبیاں سمجھتی تھی حسین واپس آ گئے. اب جو ذوالجناح پلٹا بیبیوں نے کہا سکینہ تیرا بابا واپس آ گیا ہے. اب سکینہ باہر نکلی, بابا تو نہیں تھے, کہتی ہے میرا بابا شہید ہو گیا.
بیوی نے خطاب کیا، دیکھ کے کہتی ہے یا جواد ابھی، اور میرا بابا کا ذوالجنا، مجھے اتنا بتا، میرا بابا جب گیا تھا وہ 3 دن کا پیاسا تھا، آنسو کیا ابھی ہم کو دلات شانہ